عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا سبق ہے نظم جنت کے آثار۔ خاص الفاظی اس میں آثار اثر کی جمع ہے جس کے معنی ہے نشانی یا خصوصیات۔ بلکاتی یعنی مڑتی ہوئی یا کسے کہتے ہیں مڑتی ہوئی یا چکراتی ہوئی۔ پربت پہاڑ، پنچھی پرندے یا پرندہ، دلکش پیارا یا خوبصورت، ردا چادر، رم جم اس میں سوت ہے بارش کی آواز، رواں جاری سرزمین ملک، سما موسم یا نظارہ، شاہکار بہترین نمونہ، عنایت مہربانی، قوس قزح یعنی دنک جس میں 7 رنگ ہوتے ہیں، بارش کے بعد آسمان پر اس کا نظارہ جو ہے نمودار ہوتا ہے۔ لباتے اپنی طرف کھینچتے، پڑھنے سے پہلے کے سوالات ہے۔ قدرتی ماحول کسے کہتے ہیں؟ قدرتی ماحول اللہ تعالیٰ کے مناظر ہے جو ہمارے ارد گرد ہے مختلف صورتوں میں۔ موسمی تبدیلیوں سے ماحول میں کیا فرق پڑتا ہے؟ موسمی تبدیلیوں سے ماحول متاثر ہوتا ہے۔ مناظر فطرت سے کیا مراد ہے؟ مناظر فطرت سے مراد اللہ تعالیٰ کے بے شمار نظارے ہیں۔ نظم جنت کے آثار جس کے شاعر کا نام نجم النظیر ہے۔ چلے اس کو پڑھتے۔ یہ بادل فلک پر یہ قوس قزح یعنی آسمان پر کہہ رہے کہ بارش کا نظارہ جو ہے پیش کرتے ہیں۔ آسمان پر جو پہلے بادل چھا جاتے ہیں، پھر جب بادل برس جاتی ہے اور سورج کی شعاعیں اس بادلوں پر پڑتی ہے تو اس میں قوس قزح جو ہے دنک جو ہے 7 رنگوں والی وہ نمودار ہوتی ہے۔ یہ رنگوں کی پھیلی ہوئی ایک ردا، شاعر کہتا ہے تو یہ تو ایک چادر کی طرح ہے، یہ تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، اس قوس قزح کو ردا سے تشبیہ دی ہے۔ ہر ایک سمت خوشبو سے مہکی ہوا اور ہر طرف جو ہے یعنی پھولوں کی خوشبو جو ہے ہوا میں شامل ہو گئی ہے، یعنی بارش کے بعد جو ہے موسم اور بھی دلکش ہوا ہے اور اس سے تر و تازہ جو ہے ہوا چل رہی ہے۔ خدا کی عنایت کے شاہکار ہے اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے کارنامے ہیں۔ زمین پر یہ جنت کے آثار ہے اور یہ جو خوبصورت نظارے ہمیں دکھائی یہ کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ کہیں پھول ہے مسکراتے ہوئے، کہیں پنچھی نغمے سناتے ہوئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب بھی بارش برسنے کے بعد جو موسم ہے زمین پر جو ہے خوبصورت پھول کھلے ہیں، مطلب مسکراتے ہیں یعنی پھول کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پنچھی نغمے سناتے ہیں یعنی پرندے جو چہچہاتے اس کو نغمے کہتے ہیں، سبھی کے دلوں کو لبھاتے ہوئے اور سب جو ہے نغموں سے اور یہ جو خوبصورت نظارے اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں، یعنی اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ہر کسی کا من کرتا ہے کہ ہمیں یہ خوبصورت نظارے دیکھنے کو نصیب ہو۔ خدا کی عنایت کے شاہکار ہے اور پھر شاعر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اس کے نظارے ہیں۔ زمین پر یہ جنت کے آثار ہے اور یہ تو جنت کے نشانات یعنی جو جنت سے کم نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں یہ جنگل، یہ پربت، یہ صحرا حسین، اور کہتے ہیں کہ یہ جنگل جتنے بھی جنگل درخت ہے نا، پہاڑ ہے، یہ صحرا ہے، سب حسین ہے، خوبصورت ہے، منظر پیش کرتے ہیں خوبصورتی کا۔ یہ فصلوں سے مہکی ہوئی سرزمین یعنی خوشبودار سرزمین جو فصلوں سے ہے بھری ہوئی ہے منظر یہاں کے سبھی یہاں کے سبھی نظارے جو ہے دل کو کھینچنے والی خوبصورت ہے۔ خدا کی عنایت کے شاہکاری، زمین پر یہ جنت کے آثار ہے۔ یہ مصرع پھر سے دہرایا گیا ہے۔ یہ بلکاتی دلکش رواں ندیاں، شاعر کہتا ہے کہ یہ مڑتی ہوئی چکراتی ہوئی خوبصورت ندیاں جو ہے بہتی ہے چکراتی ہوئی۔ یہ بارش کی رم جم سی بھیگا سما، اور کہہ رہے ہیں کہ بارش جب برستی ہے تو اس کی آواز سے جو ہے خوبصورت نظارہ جنم لیتا ہے۔ یہ پھولوں کی خوشبو سے مہکا جہاں اور خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت نظارے یعنی پھول پیدا کیے، یہ مختلف قسم کے ہیں اور اس کے ساری دنیا جو ہے خوشبو سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ خدا کی عنایت کے شاہکار ہیں، زمین پر یہ جنت کے آثار ہے۔ پڑھنے کے دوران میں جو ہے کچھ سوالات دیے گئے۔ شیریں دہا سے کیا مراد؟ دہا منہ کو کہتے ہیں، شیریں میٹھا ہونے کو کہتے ہیں، تو منہ میٹھا ہونا
مختلف پھل یعنی فصلیں جو ہے ہماری منہ میٹھا کرتی ہے۔ شاعر نے سبز خلت کا لفظ ذیل بوٹوں کے لیے کیوں استعمال کیا؟ شاعر نے سبز خلت کا لفظ ذیل بوٹوں کے لیے اس لیے استعمال کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سبز خلت جو ہے بخشا ہے۔ والسلام۔